بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لمحہ فکریہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں، کیونکہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہوتے تو یہ سب کافی آسان ہو جاتا، چاہے آپ کا ایک ہی بیٹا کیوں نہ ہوتا۔ اگرچہ اس زمانے میں کسی بھی رہنما کی طاقت اور عہدہ اس کے پہلے بیٹے کو اپنی موت کے وقت منتقل کرنے کا کوئی عام رواج نہیں تھا، ایسی صورت میں وہ ہمیشہ چھوٹے بیٹے یا اس کے بجائے کسی اور قریبی رشتہ دار کے بارے میں بھی فیصلہ کر سکتے تھے۔ اگرچہ اس ضمن میں کوئی اور واضح وصیت نہ ہو تو روایتی طور پر بڑا بیٹا جانشین ہو سکتا تھا۔ تاہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ تو بیٹے تھے اور نہ ہی کوئی نامزد وارث۔ عربی زبان میں ابتر کے لفظی معنی کٹا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا شخص جس کی اولاد نرینہ نہ ہو، مگر ایسی غمگیر صورتحال میں نبی کریم علیہ السلام کا وقت رخصت آ چکا تھا۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کا کوئی بیٹا ہوتا تو شاید پوری تاریخ اسلام مختلف ہوتی اور ان کی امت میں اختلاف، خانہ جنگی، حریف خلافتیں، سنی اور شیعہ کے درمیان پھوٹ جیسے مسائل ابھر کر سامنے نہ آتے اور ان سے بچا جا سکتا تھا۔ لیکن اگر نبی کریم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے 4 بیٹیوں کے ساتھ 2 بیٹوں کو جنم دیا تھا، مگر دونوں بچپن ہی میں وصال فرما گئے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کے وصال کے بعد مزید 9 شادیاں کی تھیں، لیکن ان میں ایک بھی اس وقت حاملہ نہیں تھی۔ اس مسئلے کے پیش نظر مدینہ اور مکہ میں بھی اس بارے میں ضرور بات ہوئی تھی۔ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد 9 شادیوں میں سے زیادہ تر سیاسی حکمت عملی کے تحت تھیں۔ جیسا کہ اس وقت کے تمام حکمرانوں میں رواج تھا، وہ اسی حکمت عملی کے تحت آپس میں سفارتی اتحادی بنتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو بہت احتیاط سے منتخب کیا تھا تاکہ مذہب اسلام کی امت کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط رکھا جائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے قبیلوں میں پرانی دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے ان سے رشتہ داری کے تعلقات قائم کیے۔ صرف 2 سال پہلے جب مکہ والوں نے مغلوب ہو کر بالآخر اسلام اور اس کی قیادت کو قبول کر لیا تھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی شادی کر لی تھی، جن کے والد نے مکے میں بیٹھ کر دین اسلام کی سخت اور طویل مخالفت کی تھی، لیکن اس ازدواجی اتحاد نے ان مکے کے قبیلوں کے درمیان خونی اور نظریاتی خلیج کو پاٹ دیا تھا، اور اس طرح ایک بہترین سربراہ نے نئے اور پرانے خون آپس میں بہم کر دیا تھا، اور یہی اس شادی کا اہم نقطہ تھا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔